अभी तक आप लोगों ने देखा कि फयाज और वाजदा बाबर अली और साबरा को अपनी बेटी ना होने की दास्तान सुना रहे थे कि किस तरह से उन लोगों ने अपनी ही घर की मुलाजमा की बेटी को अपना कर अपनी बेटी बनाया। और नीलम की जिंदगी में क्या कुछ हुआ वो सब आपने जाना। किस तरह नीलम अपनी सगी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने सैदपुर जा पहुंची और वहां पर इस काले बिल्ले जिन ने जब नीलम को देखा तो उस पर आशिक हो गया। यही नहीं, नीलम के तअक्कुब में वो उनके साथ उनके घर भी आ पहुंचा और नीलम की जिंदगी को अजीरन बना रखा था। वाजदा और फयाज बहुत ज्यादा परेशान थे नीलम की ढलती सेहत को लेकर। उसका सुर्ख गुलाबी रंग किस तरह से पीला पड़ चुका था। ना वो कुछ खाती थी और ना ही कहीं आती जाती थी। हर वक्त सर बांधकर सोई रहती थी और कभी कभार डर जाया करती थी। और फिर एक नया मसला कि हर रोज उसके कमरे के तकिए के ऊपर एक ताज़ा गुलाब रखा होता था। यहाँ तक कि कमरे को लॉक करने के बावजूद भी वो गुलाब अंदर रखा होता था। आखिर वो कौन रखता था? फिर अपने वहम को दूर करने के लिए जब उन लोगों ने अपने ऑफिस के चपड़ासी को वहां रात ठहरने का मशवरा दिया तो उसके साथ क्या बीती वो भी आप जानते हैं। वली मोहम्मद ने जब वहां पर एक भयानक जले हुए चेहरे वाले आदमी को देखा तो चीखें मारता हुआ वहां से बाहर भागा। उसकी चीखों की आवाज सुनकर वाजदा और फयाज भी बाहर आ गए, जिस पर वली मोहम्मद का ये कहना था कि साहब मैं उस कमरे में नहीं सो सकता, वहां एक बहुत भयानक चेहरे वाला कोई आदमी है, उसने मुझे बहुत जोरदार थप्पड़ भी रिसीव किया है। वाजदा और फयाज ने कहा कि ये क्या बक रहे हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? तेजी से जब फयाज उस कमरे में बढ़ा तो वहां पर कोई भी नहीं था और अभी तक वहां पर किसी ने गुलाब भी नहीं रखा था। फिर फयाज हुसैन ने यह फैसला किया कि वो खुद नीलम के उस कमरे में सुबह तक बैठेंगे और वली मोहम्मद से भी ये कहा कि मेरे पास आ जाओ, तुम भी यहाँ पर रुकोगे। वली मोहम्मद का ये कहना था साहब मुझे घर जाने दे, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे डर लगता है। लेकिन फयाज के कहने पर उसे वहां पर मजबूरन रुकना पड़ा। अब फयाज एक कुर्सी लेकर नीलम के कमरे में एक कोने पर बैठ गए। नीचे कालीन पर वली मोहम्मद भी उनके पास बैठा था। दोनों बागौर जायजा ले रहे थे कि नीलम के कमरे में रोज ताज़ा गुलाब कौन रखता है। सुबह 7 बजे का टाइम था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब फयाज ने उठकर दरवाजा खोला तो वाजदा बहुत घबराई हुई थी और उसके पीछे नीलम भी थी। वाजदा ने फयाज से पूछा क्या आपने देखा किसी को गुलाब रखते, जिस पर फयाज का कहना था नहीं। तो वाजदा ने ये कहा आप उसको इधर ढूंढ रहे थे और उसने आकर गुलाब नीलम के सरहाने हमारे ही कमरे में रख दिया। जिस पर फयाज का ये कहना था क्या कह रही हो तुम? तो वाजदा का ये जवाब था कि जब मेरी आंख खुली तो जिस तरफ नीलम लेटी हुई थी उसकी साइड टेबल पर एक काला गुलाब रखा हुआ था जो बहुत ताज़ा था। फयाज बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि हम उसको पकड़ने के लिए उसके तअक्कुब में रात भर यहाँ थे और उसने वहां पर गुलाब रख दिया। अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। रोज बरोज नीलम के लिए वो ताज़ा गुलाब देखकर सब परेशान थे। वो गुलाब इतना ताज़ा था कि उसके ऊपर शबनम के कतरे भी थे। नीलम ने फयाज को कहा बाबा ये गुलाब कितना खूबसूरत है, क्या मैं उसे छू लूं? जिस पर फयाज का ये कहना था नहीं बेटा इसको हाथ मत लगाना। नीलम बहुत ज्यादा हैरान हुई। फिर लोगों ने उस गुलाब को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब फयाज और वाजदा हद से ज्यादा परेशान रहने लग गए थे। दिन ब दिन घर में होने वाले ये अजीबोगरीब वाकयात उन्हें किसी पुरसरारियत में मुब्तला कर रहे थे। इसी परेशानी में फयाज अपने ऑफिस में बैठा था कि उसका एक दोस्त आया जो कि एक डायरेक्टर था। जब उसके साथ उसने अपने सारे वाकयात शेयर किए तो उसका ये कहना था कि वो एक आमिल को जानता है जो बज़ाहिर पेशे के तौर पर तो एक मजदूर है मगर जिन्नात का इल्म भी रखता है, जिसका नाम फतेह मोहम्मद था। फयाज हुसैन को कुछ करार महसूस हुआ। उसने फौरन घर कॉल करके वाजदा से ये कहा कि आज नीलम को कहीं भी मत जाने देना, आज रात मैं एक आमिल साहब को अपने साथ लेकर आऊंगा। जिस पर वाजदा ने कहा ठीक है। फिर फयाज हुसैन और उनका वो दोस्त उस आमिल की खोज में रवाना हो गए। तभी उनको वो एक बस्ती में मिला जिसको उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए इसरार किया और वो बिल्कुल तैयार हो गया। उधर मगरिब के टाइम जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वाजदा ने जाकर दरवाजा खोला तो फयाज हुसैन के साथ एक दुबला पतला सा सांवली रंगत का आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 50 साल थी। फयाज हुसैन ने कहा कि इन्हें अंदर आने दो। फिर वो लोग अंदर आए और जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गए।
فتح محمد نے فیاض حسین سے یہ کہا کہ مجھے کوئی شیشہ چاہیے، تو فیاض حسین نے ایک سٹینڈ والا شیشہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ فتح محمد کچھ پڑھتا ہوا اس شیشے میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھے جا رہا تھا۔ جو ہی ماجدہ اندر آئی تو فیاض حسین نے اسے اشارہ کر کے باہر جانے کو کہا اور یہ کہا کہ مت بولنا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو اتنی توجہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں خلل پڑے۔ پھر ماجدہ نے فیاض سے کہا کہ ان کے کھانے کا انتظام کر لوں، جس پر فیاض حسین کا یہ کہنا تھا ہاں کر لو، ابھی وہ عمل کر رہے ہیں، واپسی پر ان کو کھانا کھلا کر ہی بھیجیں گے۔ تبھی فیاض حسین اندر آیا تو فتح محمد اپنی پوری توجہ کے ساتھ اسی شیشے میں دیکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کو وہ پڑھتے پڑھتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ تبھی فتح محمد نے فیاض حسین کو اشارہ کیا کہ 1 گلاس پانی کا لاؤ۔ جب وہ پانی لے کر آیا تو اس نے اس کو شیشے کے آگے رکھ لیا اور کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا اور گھٹاگھٹ اٹھا کر پانی کا وہ گلاس پی گیا اور شیشے میں دیکھ کر مسکرایا اور یہ کہا کہ وہ ادھر ہی ہے۔ فیاض حسین نے کہا کہ کون؟ فتح محمد نے کہا جو آپ کی بیٹی ہے، کیا وہ گھر میں ہے؟ فیاض حسین نے کہا جی وہ گھر میں ہی ہے، جس پر فتح محمد کا یہ کہنا تھا کہ اس کے سر کا ایک بال چاہیے۔ فیاض حسین نے کہا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں، کیا میری بیٹی کو بھی آنا ہوگا؟ فتح محمد نے کہا نہیں، اس کی آنے کی ضرورت نہیں، صرف سر کا ایک بال لاتے۔ تبھی فیاض حسین جلدی سے جا کر نیلم کے سر کا ایک بال لے کر آیا۔ فتح محمد نے اس کو باغور دیکھا، شیشے کے سامنے کر کے بھی دیکھا اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں بھی دیکھا، پھر کچھ پڑھتا ہوا اپنی انگلی پر لپیٹنے لگ گیا۔ جیسے جیسے وہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا اس بال کو اپنی انگلی پر لپیٹتے جا رہا تھا اور اس کے آخری سرے کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ دبا کر رکھ لیا کہ وہ کھل نہ سکے۔ تبھی اس کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس کو کوئی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کرسی سے اٹھا، ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر جانے لگا۔ نہ وہ ٹی وی لاؤنج میں گیا، نہ گھر سے باہر، اور نہ ہی نیلم کے کمرے میں، وہ سیدھا سٹور روم میں گیا۔ تبھی اس نے جا کر سٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ فیاض حسین کو یہ اشارہ کیا کہ تم اندر نہیں آؤ گے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ جو ہی فتح محمد نے اندر سے دروازہ بند کیا، اندر ایک بھیانک بلے کے بولنے کی آواز آئی۔ بلے کے بولنے کی آواز کے بعد اس طرح سے آواز آ رہی تھی جس طرح سے 2 لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ فیاض حسین باہر کھڑے بہت زیادہ تفتیشی انداز میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ اندر کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب فتح محمد باہر آیا تو اس کا چہرہ اس طرح سے تھا جس طرح سے زرد چھپکلی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی اور اس کے سفید کپڑوں کے اوپر خون کے سرخ دھبے تھے، جن کو دیکھ کر فیاض حسین بہت زیادہ پریشان ہوا۔ فتح محمد نے کچھ بھی نہیں کہا اور تیزی سے بڑھتا ہوا ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا اور یہ کہا کہ وہ بہت بھیانک ہے، وہ بہت طاقتور ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ فیاض حسین نے کہا وہ کون ہے؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا نیلم پر عاشق ایک جن ہے، بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی جلد از جلد شادی کر دیں، ورنہ وہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ فیاض حسین نے یہ کہا ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ فتح محمد کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کی زندگی پیاری ہے تو اس کی شادی کر کے اس کو یہاں سے دور بھیج دیں، ورنہ وہ جن نیلم کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ فتح محمد کی یہ حالت دیکھ کر فیاض حسین بہت زیادہ پریشان ہوئے اور یہ کہا کہ آپ کے کپڑوں پر یہ خون کے چھینٹے کہاں سے آئے؟ جس پر فتح محمد کا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے مار دے گیا، اسی کی وجہ سے یہ خون کے چھینٹے آئے ہیں، وہ بہت بھیانک ہے، مجھے اجازت دیں، مجھے جانا ہوگا۔ فیاض حسین نے کہا ایسے کیسے جا سکتے ہیں، آپ کھانا کھا کر جائیں اور اس کا کوئی حل بتائیں۔ فتح محمد نے کہا نہیں صاحب، میں کوئی پیر نہیں، میں تو فقیر ہوں، مجھے اجازت دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ہدیہ بتائیں، آپ یہاں پر آئے ہیں۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں لوں گا، برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ پھر تیزی سے وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب واجدہ نے دیکھا کہ فتح محمد تیزی سے چلا گیا ہے، وہ بہت حیران ہوئی اور فیاض حسین سے ساری تفصیل پوچھی۔ فیاض حسین کا یہ کہنا تھا کہ نیلم پر بہت سخت جن کا بسیرا ہے، وہ جن اس کی زندگی کو برباد کر دے گا، ہمیں اس کی شادی کرنی ہوگی۔ واجدہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب ہم کیا کریں گے، یہاں تک کہ جس ڈاکٹر سے بھی نیلم کا معائنہ کروایا جاتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نیلم کی شادی کر دی جائے، ہو سکتا ہے شادی ہونے کے بعد اس کی یہ کیفیت تبدیل ہو جائے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ نیلم فائنل ایئر میں تھی، وہ سب اس انتظار میں تھے کہ ایک دفعہ اس کے فائنل ایئر کے پیپرز ہو جائیں، اس کے بعد اس کی شادی کر دی جائے گی۔ پھر وہ دونوں سر جوڑے خاندان کے لڑکوں کو کھوجنے لگ گئے کہ نیلم کے لیے کون سا لڑکا بہتر ہوگا۔
وہ ایک امیر باپ کی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی تھی، اس کے لیے لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ تبھی واجدہ اور فیاض کے ذہن میں اکبر کا خیال آیا، کیونکہ صابرہ واجدہ کی سگی بہن تھی اور اکبر اس کا اکلوتا بیٹا۔ تبھی انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم اکبر اور نیلم کی شادی کرتے۔ واجدہ نے فیاض سے یہ کہا کہ دبی لفظوں میں بہت دفعہ صابرہ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ نیلم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، لیکن فیاض حسین کا یہ کہنا تھا اس سے پہلے نیلم کی بھی اجازت ہمیں جاننی ہوگی۔ جب واجدہ نے نیلم سے پوچھا، نیلم بھی اکبر کو پسند کرتی تھی۔ نیلم بہت خوش ہوئی اور نیلم نے ہاں کر دی۔ واجدہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کی شادی کا تو بندوبست ہو گیا، لیکن نیلم بہت پریشان تھی کہ امی میری شادی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ لوگوں کے لیے بوجھ ہوں؟ واجدہ کا یہ کہنا تھا تم تو ایک پھول، اور پھول کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیلم نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ مگر وہ چاہتے تھے کہ وہ نیلم کو کوئی بھی حقیقت نہ بتائیں۔ اس طرح پھر واجدہ اور فیاض نے نیلم کی شادی اکبر سے کر دی۔ یہ ساری روداد واجدہ اور فیاض نے مامو فرقان، صابرہ اور بابر علی کو جب سنائی تو پورے کمرے میں ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ سردیوں کی اس سرد رات میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس کمرے میں اس حد تک سناٹا تھا کہ گھڑی کے ٹک ٹک ہونے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ تبھی صابرہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اونچا اونچا رونے لگ گئی۔ صابرہ کو روتا دیکھ کر واجدہ بھی رونے لگ گئی تو صابرہ نے یہ کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ ایک نوکرانی کی بیٹی کو میری بہو بنا کر میرے سر پر تھوپا ہے تم نے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مامو فرقان کا یہ کہنا تھا صابرہ ذرا صبر سے کام لو، مگر صابرہ مشہور تھی کہ جب ان کو غصہ آ جاتا تھا تو وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ صابرہ نے من ہی من میں یہ ٹھان لی تھی کہ اب وہ نیلم کو اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی اور کبھی بھی اپنی بہن اور بہنوئی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ تبھی صابرہ وہاں سے اٹھی اور یہ کہنے لگی کہ مجھے اجازت دیں، مجھے نیند آئی ہے۔ مامو فرقان نے کہا تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تمہیں نیند آئی ہے۔ پھر بھی صابرہ وہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ واجدہ اور فیاض بہت زیادہ شرمندہ بھی تھے اور پریشان بھی تھے۔ مامو فرقان نے انہیں سمجھایا کہ یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صابرہ کو کچھ ٹائم دیں، اس پر جو حالات گزر رہے ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ نیلم سے شادی کے بعد کس طرح سے اس کے بیٹے کی زندگی اجیرن ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے۔ واجدہ اور فیاض کا یہ کہنا تھا ہم نے نیلم کی زندگی کو بچانے کے لیے ہی یہ فیصلہ لیا تھا، اس میں نیلم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی، وہ تو ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہے، اس کے پیچھے سید پور کا وہ جن کیوں لگا ہوا ہے جو اس کی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مگر صابرہ یہ جن من کے چکروں کو نہیں مانتی تھی۔ واجدہ اور فیاض نے کہا کہ کل ہی ہم نیلم کو لے کر لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ بابر علی چاہ کر بھی انہیں روک نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صابرہ انہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ مامو فرقان نے کہا کہ مجھے اب اجازت دیں، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جو ہی صبح ہوئی تو صابرہ نے اکبر سے کہا کہ نیلم کو چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی کہ تم نیلم کے ساتھ رہو۔ اکبر کا یہ کہنا تھا امی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیلم کا اس میں کوئی قصور نہیں، نیلم کسی نوکرانی کی بیٹی ہے یا جس کی بھی بیٹی ہے، وہ میرے خوابوں کی شہزادی ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ صابرہ کو بہت دکھ ہوا کہ ان کے فرما بردار بیٹے نے ان کی بات کو ٹال دیا ہے، کیونکہ وہاں سے جانے سے پہلے مامو فرقان نے اکبر کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نیلم کا ساتھ مت چھوڑنا، وہ بہت معصوم اور سادہ لڑکی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کسی نوکرانی کی بیٹی ہے، اور اس پر سید پور کا ایک جن عاشق ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ تبھی اکبر نے مامو فرقان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جن نیلم کی جان چھوڑ دے گا تو وہ نیلم کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ادھر صابرہ باضد تھی کہ وہ نیلم کو نکلوا کے ہی دم لیں گی۔ تبھی واجدہ، فیاض اور نیلم نے جانے کی تیاری پکڑ لی۔ صابرہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ مامو فرقان کا فون آیا کہ واجدہ اور فیاض کو بھی مت جانے دینا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے روکو، اگر نیلم ایک دفعہ کراچی سے باہر چلی گئی تو دادا غفور کا یہ کہنا ہے کہ پھر کبھی بھی زندگی میں وہ واپس نہیں لوٹ سکے گی، اب کی بار اگر وہ جائے گی تو کالا بلا جن اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فوراً بابر علی نے واجدہ کو بلایا اور یہ کہا کہ نیلم کی زندگی کا سوال ہے، ابھی تم لوگ کچھ دیر رک جاؤ۔ فیاض
اور واجدہ کا یہ کہنا تھا کہ اتنی عزت اور افزائی کے بعد ہم یہاں پر نہیں رک سکتے، ہمیں جانے دیں۔ لیکن نیلم ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے ماموں فرقان کے آنے کا انتظار کیا۔ تبھی ماموں فرقان جب آئے تو نیلم واجدہ اور فیاض کو لے کر اپنے ساتھ روانہ ہو گئے اور ان سے یہ کہا کہ میرے گھر چلیے۔ ماموں فرقان کا گھر چھوٹا تھا مگر وہ دل کے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے واجدہ، فیاض اور نیلم کو بہت عزت دی۔ ماموں فیاض کے گھر میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر والوں نے اتنی محبت کی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ماموں فرقان کے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر واجدہ اور فیاض نے بہت تعریف کی۔ نیلم کو بھی سب نے بہت پیار کیا۔ ادھر صابرہ کی طبیعت بہت سا خراب ہو گئی تھی۔ اگلے دن فیاض اور واجدہ دوپہر کے ٹائم لاہور چلے گئے اور نیلم ان کے پاس ہی رک گئی۔ جاتی دفعہ واجدہ نے ماموں فرقان سے یہ کہا کہ اس کو بھی شمسہ کی طرح ہی سمجھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا، میں آپ کے بھروسے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا بے فکر ہو کے جائیں، یہ میری بیٹی ہے۔ نیلم ابھی ادھر ہی تھی کہ اکبر ان کے پاس آیا اور یہ کہا کہ مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ شمسہ رشتے میں تو اکبر کی پھپھو لگتی تھی مگر عمر میں ان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ابھی اکبر وہاں پر ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ گھر سے فون آ گیا۔ ماموں اقبال نے جب کال ریسیو کی تو بابر علی بہت گھبرائے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اکبر کو فوراً گھر بھیجیں، صابرہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ گاڑی لے کر آ گیا، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ ماموں فرقان نے یہ کہا کہ اکبر تمہیں گھر جانا ہوگا، صابرہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اکبر گھبرا گیا اور فوراً ماموں فرقان کے ہاتھ سے ریسیور لے کر بابر علی سے بات کرنے لگا کہ بابا امی کو کیا ہوا ہے۔ بابر علی نے یہ کہا کہ فون پر سمجھانے کے لیے ٹائم نہیں، جلدی گاڑی لے کر آؤ۔ تبھی اکبر نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا اور جلدی سے گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ صابرہ کو ڈپریشن کا اٹیک ہوا تھا اور ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ان کو ہاسپٹل پہنچائے گا، وہاں پر ان کو ڈرپ لگی۔ ماموں فرقان نیلم کو لے کر دادا غفور کے پاس گئے۔ ماموں فرقان، نیلم، ومانی، ریحانہ اور شمسہ یہ سب لوگ ٹیکسی میں تھے۔ نیلم درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی ونڈرس روڈ کی طرف گاڑی نے ٹرن لیا، نیلم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا بیٹا یہ ہم لوگوں کے دور کے رشتہ دار ہیں، کافی عرصے سے ملنا چاہ رہے تھے، آج تم آئی ہو اس لیے تمہیں علاقہ بھی دکھانے کے لیے سیر کروانے ساتھ لے آئے ہیں، تم بہت خوش ہوگی، میرے ساتھ چلو۔ نیلم بار بار یہ چاہ رہی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی، گاڑی روکی، مجھے یہی اتار دیں، جس طرح سے اس پر کچھ سوار ہو گیا تھا۔ تبھی ماموں فرقان نے کچھ پڑھا اور نیلم کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی نیلم ان کی طرف بڑھی، انہوں نے نیلم پر ایک پھونک ماری اور نیلم ایک دم سے سہم کر بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ دادا غفور کی بلڈنگ میں داخل ہوئے، نیلم کچھ گھبرا سی گئی۔ دادا غفور کے گھر والوں نے ان سب کا بہت اچھے سے استقبال کیا، سب نے بہت پیار اور محبت سے نیلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان سے یہ کہا جلدی سے جاؤ نیلم کو بلا کر لاؤ۔ ماموں فرقان نے آ کر نیلم سے کہا بیٹا دادا جی کو سلام کرو۔ نیلم سلام کر کے دادا جی کو وہیں پر بیٹھ گئی۔ دادا جی نے 100 روپے نکال کر نیلم کو دیا اور کہا بیٹا یہ اپنے پاس رکھ لو۔ ماموں فرقان نے کہا نیلم تم بہت قسمت والی ہو، دادا غفور نے آج تک کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ نیلم نے مسکرا دیا۔ تبھی ماموں فرقان کو دادا غفور نے اشارہ کیا کہ جاؤ ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ پھر دادا غفور نے اس کے اوپر کچھ پڑھا اور کہا نیلم بیٹا یہ پی لو۔ نیلم اس گلاس کو اتنی غور سے دیکھ رہی تھی جس طرح سے اس میں پانی نہیں کوئی زہر ہے۔ ماموں فرقان نے کہا بیٹا یہ دم کیا ہوا پانی ہے، تمہارے سر میں درد رہتا ہے نا، اس کو پی لو۔ نیلم نے پھر گلاس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ میں نہیں پیوں گی۔ ماموں فرقان نے گلاس لے کر غور سے پانی کو دیکھا، وہ صاف تھا۔ پھر ماموں فرقان نے نیلم سے کہا بیٹا پی لو، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تبھی نیلم کی آواز بدل گئی اور اس نے ایک بھیانک کہکا لگا کر کہا فرقان ہمیں پاگل سمجھا ہے تم نے، میں بچہ نہیں ہوں جو اس کو پی لوں گا۔ اس وقت نیلم میں سید پور کا جن آ گیا تھا، اس کی آواز بدل گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کے زاویے بھی بدل گئے تھے۔ تبھی اس نے پانی کا وہ گلاس ماموں فرقان کے منہ پر دے مارا۔ ماموں فرقان کے کپڑے اور چہرہ بھیگ گیا تھا۔ دادا غفور نے فوراً سے پہلے کچھ پڑھ کر نیلم کے اوپر پھونک ماری۔ اس مردانہ آواز میں نیلم نے کہا اب ہم جا رہے ہیں، ہم سے ٹکر مت لو، نقصان اٹھاؤ گے۔ جو ہی نیلم کو ہوش آیا اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا ماموں فرقان آپ کو کیا ہوا ہے، آپ پر پانی کس نے پھینکا ہے؟ ماموں فرقان نے کہا بیٹا یہ تم پوچھ رہی ہو، اور ایک مذاق میں بات ٹال دی۔ تبھی دادا غفور نے دوبارہ اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جلدی سے پانی کا ایک اور گلاس لاؤ۔ دادا غفور نے پانی دم کر کے نیلم کو پلایا اور نیلم نے فوراً پانی پی لیا اور یہ کہا کہ میرے سر میں تیسیں اٹھ رہی ہیں، جلدی سے یہاں سے چلیں۔
तभी वो लोग वहां से रवाना होकर जब घर वापस आए तब तक साबरा भी घर आ चुकी थी और अब कुछ बेहतर थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर साबरा ने जब गेट खोला तो सामने मामू फुरकान और नीलम खड़े थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये क्यों नहीं गई। वो तेजी से अपने कमरे में दाखिल हो गई। नीलम अपने कमरे में चली गई और मामू फुरकान साबरा के कमरे में आ गए। तभी साबरा ने मामू फुरकान से कहा कि ये यहाँ पर क्यों है। मामू फुरकान ने सारी बात बताई कि इसकी जिंदगी का सवाल था। इतनी सख्त मत बनो, वो एक मासूम बच्ची है, उसका कोई कसूर नहीं है कि वो किसी नौकरानी की बेटी है, ना ही उसका ये कसूर है कि उसके ऊपर कोई जिन आशिक है। उसके साथ ऐसा मत करो। साबरा ने कहा मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो जहाँ भी रहे मुझे कोई परवाह नहीं। साबरा बहुत ढीठ औरत थी। मामू फुरकान को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कोई जवाब ना दिया और वहां से गुस्से से चले गए। साबरा को बहुत अजीब लगा जब मामू फुरकान इतने गुस्से से गए, मगर वो उन्हें रोक ना सकी। नीलम और राश्ता अपने कमरे में थी। वो दोनों बहुत खुश थी कि नीलम नहीं गई। अकबर भी शोरूम से वापस आ चुका था और फ्रेश हो रहा था। बाबर अली भी टीवी लाउंज में लेटे टीवी देख रहे थे। तभी साबरा को सर्दी महसूस हुई और वो अपने बेड पर ही वहां पर लेट गई। एकदम से साबरा को ठंडी हवा का झोंका आया तो उसने उठकर अपने कमरे की खिड़की बंद की। बाहर बहुत ठंड थी और हीटर चलाकर बैठ गई। अभी आकर बैठी ही थी कि एकदम से फिर खिड़की खुल गई। साबरा ने फिर हिम्मत की और जाकर खिड़की को बंद करके उसकी कुंडी लगा दी। अभी साबरा आकर बैठी ही थी कि खिड़की एकदम जोर से फिर खुल गई। साबरा बहुत हैरान हुई कि अभी तो मैंने इसकी कुंडी लगाई थी, ये फिर खुल गई है। वो थोड़ी डर गई और कंबल को अपने ऊपर करके लेट गई। अब उनको कंबल में भी ठंड महसूस हो रही थी। वो फिर उठी और खिड़की को बंद करके दोबारा आकर लेट गई। अभी वो आकर बैठती ही थी तो खिड़की फिर खुल जाती थी। अब वो डर गई। तभी एकदम से काले बिल्ले ने उस खिड़की से छलांग लगाई और कालीन पर आकर गिरा और बेड के नीचे चला गया और एकदम से जोरदार धमाका हुआ और वो खिड़की बंद हो गई। साबरा बहुत हैरान हुई कि खिड़की किसने बंद की है। तभी उसने जब कंबल हटाकर देखा तो खिड़की इस तरह से बंद थी जिस तरह से कभी खुली ही नहीं थी और उसके ऊपर वो कुंडी भी लगी हुई थी। साबरा बहुत हैरान हुई कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। जब उसने कंबल हटाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसको अपनी जहनी कैफियत पर शक होने लग गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब क्या है। तभी उसने दोबारा कंबल अपने ऊपर किया। जो ही कंबल अपने ऊपर किया तो उसको इस तरह से महसूस हुआ कि उसके साथ पलंग पर कोई लेटा है और उसने करवट ली है। जब उसने कंबल हटाकर देखा तो वहां पर कफन में कोई लाश पड़ी थी। जब उसने वो देखा तो वो सहम गई और कुछ पढ़ने लग गई। फिर कंबल अपने ऊपर कर लिया। जो ही वो कंबल ऊपर करती थी उसे ऐसा लगता था कि जो कोई भी उसके पास लेटा है वो करवट बदलता है। फिर कंबल को हटाने की कोशिश की तो वो जो लाश उसने अपने साथ देखी थी वो उसके ऊपर ऐसा लग रहा था उसके ऊपर किसी ने गिरा दी है। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। एकदम तेजी से कुछ पड़ती हुई उस कमरे से बाहर भागी। आगे रास्ता थी। जब रास्ता ने देखा कि उसकी अम्मी के पाँव में चप्पल नहीं है वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। वो तेजी से भागती हुई टीवी लाउंज में गई और फयाज हुसैन बाबर अली को सारी बात बताने लगी। बाबर अली ने कहा तुम्हारा वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि तुम तो जिन्नात पर यकीन ही नहीं रखती, आओ मेरे साथ। जब बाबर अली ने उस कमरे में जाकर देखा वहां पर कुछ भी नहीं था, मगर वो इतनी बड़ी बात को छुटला नहीं सकती थी। फिर उसने अकबर को सारी बात बताई। अब साबरा चाहकर भी मामू फुरकान को फोन नहीं कर सकती थी क्योंकि मामू फुरकान उनके घर से नाराज होकर गए थे, मगर वो बहुत ज्यादा परेशान थी। साबरा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अकबर आज एक फिल्म लेकर आया था जिसको सब बैठकर टीवी लाउंज में देख रहे थे। जब से मामू फुरकान ने हदायत की थी कि नीलम को अकबर के साथ नहीं सोने देना, तब से नीलम साबरा के पास ही सोती थी। मगर राश्ता और नीलम इस तरह से मूवी में मसरूफ थी, मगन थी कि साबरा चाहकर भी उन्हें उठाना नहीं चाह रही थी। अब साबरा अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी। तभी बाबर अली ने कहा कि अपना रात वाला कैप्सूल और नींद की गोली ले लेना। साबरा ने कहा ठीक है ले लूंगी। साबरा अपने कमरे में आई और साइड टेबल के ड्रॉ को खोलकर उसमें से अपना कैप्सूल लिया और नींद की गोली ली। कमरे की लाइट उन्होंने इसलिए बंद ना की कि जो ही वो कमरे में आई थी उनको फिर इस तरह से आवाज आई कि जिस तरह से कमरे में कोई है। अभी भी काला बिल्ला उनके बेड के नीचे ही था और फर्श के ऊपर अपनी दुम जोर जोर से मार रहा था। साबरा ने कैप्सूल लिया, नींद की गोली ली और लेट गई। नींद की गोली ने अपना असर करना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। साबरा गहरी नींद में सो गई। तभी काला बिल्ला बेड के बाहर निकला और साबरा को घूर घूर कर देखने लग गया। साबरा नहीं जानती थी कि जिन्नात पर यकीन ना करने का कितना बड़ा खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब काला बिल्ला साबरा के साथ क्या करेगा, जानने के लिए देखिए खाली घर की अगली एपिसोड।